السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الأمی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ ابی القاسم المصطفى محمد صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ صدق۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صلوات محمد صدق محمد محمد۔ اگر ممکن ہو تو اس سے بلند آواز میں درود پڑھنا۔ حضرت سامعین، بہترین انداز میں یہ جشن جاری ہے اور آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں ثنائے سرکار حبیب کبریا منظوم انداز میں سنی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ان سبھی شعراء، ان سبھی ذاکرین کی توفیقات حسنہ میں اضافہ عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے آج اس میں جس انداز میں بھی اس جشن کے انعقاد میں حصہ لیا، پروردگار سبھی کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اس جشن کی قبولیت کے لیے ایک آواز بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جواب کا آغاز کیا جائے۔ حضرات، جشن ہے تو پھر چہروں سے پتہ چلنا چاہیے کہ جشن ہے۔ اللہ یا رسول یا جزاک اللہ۔ حضرات، یہ تقریباً 12-13 سال یا 14 سال بعد میں نے ربیع الاول کا مہینہ پاکستان میں کیا، اور جو مجھے فرق دکھائی دیا میں اسی سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے مجھے سجاوٹ ظاہری زیادہ نظر آئی، آج سے 13-14 سال پہلے ان سال مجھے ایک بڑا خوبصورت اور حسین فرق نظر آیا۔ میں نے دیکھا ہر چوراہے پہ تبرک تقسیم ہو رہا، ہر گلی میں نیاز تقسیم ہو رہی تھی، جلوس بھی تھے، سجاوٹ بھی تھی، نیاز بھی تھی، تبرک بھی تھا۔ یہ دیکھ کے مجھے ایک طالب علم کی حیثیت سے اطمینان ہو گیا کہ الحمدللہ پاکستان میں عزاداری شبیر کامیاب ہو۔ یہیں تک تو ہمیں لے کر آنا تھا۔ یہ سبھی دیکھ کر یقین ہو گیا کہ عزائے شبیر کے جلوس کامیاب ہو۔ یہ ہمیں سند مل گئی ہے کہ عزائے امام علی مقام جو ہم نے اپنی نسلیں قربان کر کے جو کام کیا تھا وہ ضائع نہیں گیا۔ یاد رکھیں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ جب تک فضاؤں میں نام محمد رہے گا، کربلا کامیاب رہے گا۔ شک تو نہیں ہے کسی کو۔ اور یہ میں نے تاریخ کے ایک بڑے عظیم امام کے جواب کے تناظر میں یہ جملہ عرض کیا۔ آپ جانتے ہیں نا، بہرحال وہ منظر آپ کے ذہن میں ہے، مگر سمجھیے گا بات کا یہاں سے آغاز ہو گیا جب امام چوتھے امام بازار کوفہ میں لائے گئے، وہاں کھڑا تھا ابراہیم بن طلحہ بن عبید اللہ کا بیٹا۔ اس کا باپ مارا گیا تھا جمل میں،
لہٰذا دل میں بغض مولا علی تھا. جب دیکھا علی کا پوتا اس عالم میں لایا گیا تو اسے یہ لگا کہ شاید یہ انتقام لینے کا بہترین موقع. اب امام کو آپ نے وہ مسائل کے معاملات سن رکھے ہیں جس عالم میں امام کو لایا گیا تھا. جب امام بالکل وہاں کھڑا ہو گیا ایک سڑک کے کنارے, جب امام اس کے سامنے سے گزرنے لگے نا, ایک مرتبہ اس نے روک لی اور طنز کیا اپنی طرف سے, طنز کیا یبن حسین نمن پر, حسین کے بیٹے کون غالب رہا. یعنی اپنی طرف سے یہ طنز کیا کہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا بیتا, تمہارے بابا مارے گئے, وہ سب چاہتے ہوں اور اب تم حالت قید میں اس انداز میں یہاں لائے گئے. تو اپنی طرف سے طنز کیا کہ حسین کے بیٹے بتاؤ پھر کون غالب رہا. اپنی طرف سے تو طنز کیا مگر بے وقوف یہ بھول گیا علی جس حال میں ہو وہ علی ہوتا. اپنی طرف سے طنز کیا. اس نے کہا بتا حسین کے بیٹے غالب کون رہا. امام کا ویسے سر جھکا ہوا تھا, جیسے یہ سوال اٹھا, جیسے یہ سوال کیا گیا, امام نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا دیکھنا چاہتا ہے کون جیتا کربلا میں, کون ہارا, آذان ہونے دے. اگر آذان میں ابو سفیان کا نام آیا تو ہم ہار گئے, اگر محمد مصطفیٰ کا نام آیا تو ہم جیتے. توجہ ہے دوستان عزیز. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ آ کے ہمارے محرم کے مہینے کی کامیابی کی دلیل بن جاتا ہے. یہ ذات کیا ہے؟ یہ ہے جس کے ابھی آپ نے فضائل سنے, یہ حبیب کبریا ہے, یہ حبیب کبریا. اب دیکھیں بات نعت کی آئی, آپ کے سامنے ذکر شروع ہوا رسول کی عظمت سے, مگر ذکر بار بار پائے ابو طالب میں چلا گیا. جی شاید چاہیں بھی تو ان سے ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ نعت چھیڑے اور ابو طالب کو نہ بیچ میں. فکر انہیں کھینچ کے جناب ابو طالب کے پاس لے جائے. اب کیا ہے کہ بات کو مجھے آغاز کہیں سے کرنا تھا, مگر کیا کریں. دیکھیں جب یہ ہستی دی ہے نا خدا نے, تو دیکھ کر جو حسین لفظ استعمال کیا سورہ آل عمران, پروردگار فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم. تحقیق میں نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں مصطفیٰ کو مبعوث کر دیا. دو جگہ پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دو جگہ پہ سرکار مصطفیٰ کی بڑی خوبصورتی سے وضاحت کی ہے میں نے یہ دیا کیوں ہے. ایک سورہ جمعہ کی دوسری آیت هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم, وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا. کرتا کیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دونوں جگہ پہ یہی کار بتائے, آیات کی تلاوت, تزکیہ نفس, ترسیل علم, ترسیل حکمت. مگر ابتدا کتنی حسین ہے, احسان کیا میں نے مومنوں پر کہ مصطفیٰ مبعوث کیا. احسان کسے کہتے ہیں؟ بالیدہ فکر افراد ہے, بات ضائع نہیں ہوگی. علماء اخلاقیات سے پوچھے احسان کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک حد ہوتی ہے جہاں تک کسی کا حق بنتا ہے. جب تک حق بنتا ہونا تب تک لفظ احسان نہیں آتا. جو حق سے بڑھ کر دیا جائے, اگر آپ ساتھ دیں گے تو بڑا لطف آئے گا. آپ نے عزا خانہ میں کام کروانا تھا, آپ نے کسی کو بلایا, کہا 1 لاکھ دے کے پینٹ کر دیجیے. آپ 99,999 روپے دیں, ایک کم کر لیں, یہ ظلم ہوگا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو نے 99,999 دیے, وہ یہ پوچھے گا تو نے 1 روپیہ روکا کیوں تھا, کیونکہ وہ نہ دینا ظلم تھا. آپ نے لاکھ کا لاکھ دیا, کوئی احسان نہیں کیا, سامنے والے کا حق بنتا تھا. اب آپ لاکھ سے جو بڑھ کر دیں گے وہ احسان ہوگا. خدا نے فرمایا تھا اِنَّا عَلَيْنَا الْهُدَىٰ, ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. ازرو لطف اسی پہ لازم تھا کہ ہاتھی دے, موسیٰ اس نے دیا, لفظ احسان نہیں استعمال کیا. نوح اس نے دیا, لفظ احسان نہیں دیا. یعقوب دے کر احسان نہیں دیا. کیوں؟ اس کا مطلب ہے انسانیت کا حق بنتا تھا اسے نوح دیا جائے, اسے یوسف دیا جائے, اسے یعقوب دیا جائے. مگر مصطفیٰ دے کر کہا تمہارا بنتا نہیں ہے, میں احسان کر رہا ہوں. رسالت
کا بنتا نہیں تھا. دیکھیں معاملہ یہ ہے، محبوب ہے نا خدا کا، محبوب ہے خدا کا، محبوب کے معاملے میں تو رقابت ہوتی ہے. انسان چاہتا ہے جسے میں نے چاہا، خبردار کوئی اسے نہ چاہے. خدا چاہتا ہے جسے میں نے چاہا، ساری کائنات اسے چاہے. یہ ہے محبوب. مگر کمال جو ہے نا، الفاظ پر غور کریں، لفظیں کتنی حسین ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق میں نے احسان کیا مومنوں پر. اس بعث فیہم رسول من انفسہم، کہ میں نے ان میں ان کے نفسوں میں مصطفیٰ مبعوث کیا. حضور یہ تو ساری تاریخ ہی جھوٹی ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے، پروردگار فرما رہا ہے، سورہ آل عمران بتا رہی ہے، جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے میرا ساتھ دینا دوستان. پروردگار فرما رہا ہے احسان کیا میں نے مومنوں پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں مصطفیٰ مبعوث کیا. تاریخ نے تو کہا کہ آپ مشرکین مکہ میں آئے. لطف آئے گا جہاں میں لے کر جا رہا ہوں دوستان عزیز. تاریخ نے بتایا کہ مصطفیٰ تو کافروں میں آئے تھے، مصطفیٰ تو مشرک جاہلوں میں آئے تھے. قرآن نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ پروردگار فرما رہے میں نے تو احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں مصطفیٰ مبعوث کیا. اسے ایک جملے میں جشن ہے، اگر بات پہنچے تو ساتھی سی مثال دوں گا، بات وہیں تمام ہو جائے گی. میں جشن پڑھنے آیا مومنوں میں. مومنوں میں آیا ہوں کہ نہیں جی جشن پڑھنے؟ میں جشن پڑھنے آیا مومنوں میں. مطلب کیا ہے؟ یہ آپ نے میرے آنے پہ کلمہ پڑھا؟ کیا آپ میرے آنے کے بعد مومن ہوئے؟ نہیں، میں جشن پڑھنے آیا مومنوں میں. اس کا مطلب ہے مومن پہلے تھے. میں تو آیا ہی اس لیے کہ مومن موجود تھے. اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں مصطفیٰ کو مبعوث کیا. پتہ چلا مصطفیٰ مشرکوں میں نہیں، کافروں میں نہیں، کوئی مومن تھا جس کی گود میں اللہ نے مصطفیٰ دیا. توجہ ہے دوستان عزیز. بات میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت پڑھی تھی، جانا وہی تھا، مگر اب جناب ابو طالب کا ذکر چھڑا ہے نا، تو آپ لوگ مجھے لے کر اس طرف آئے ہیں جناب ابو طالب. کمال دیکھیے، یہ وہ ذات ہے اس نے پوری انسانیت کو جتا دیا. میرا احسان ہے، میرا احسان مصطفیٰ احسان ہے. اس لفظ احسان مصطفیٰ کے ساتھ آنا اس بات کی دلیل ہے انسانیت کا بنتا ہی نہیں تھا. توجہ ہے جی؟ نو بنتا ہو، یعقوب بنتا ہو، انسانیت کا حق ہوگا اسے عیسیٰ دیا جائے، اسے ابراہیم دیا جائے، اسے اسماعیل دیا جائے، پر انسانیت کا بنتا نہیں، اسے مصطفیٰ دیا جائے. خدا نے فرمایا میں نے احسان کیا ہے، میں نے مصطفیٰ دیا ہے. کلی انسانیت کو اس نے جتایا. میرا احسان ہے مصطفیٰ. اور اس مصطفیٰ سے کہا علم یہ جن کا یتیم فآوا، حبیب یاد ہے میں نے تجھے ابو طالب دیا تھا. وجہ ہے دوستان عزیز، کلی انسانیت کو جتایا مصطفیٰ کے ذریعے سے، اور مصطفیٰ کو اگر احسان یاد دلایا تو ابو طالب کا. توجہ ہے، سوچئے مقام حضرت ابو طالب کیا ہوگا. اور دیکھیے اب یہ فلم حدیثی آپ کی وجہ سے بات اس طرف آئی ہے اور اشعار میرے ذہن میں مسلسل ان کے ٹھول رہے ہیں. کمال یہ دیکھیے، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب تفسیر انوار النجف، بزرگوں نے یقین انہوں نے سن رکھا ہے، اور کیا ہی کمال فضائل آل محمد پہ مبنی تفسیر ہے ان کی، تفسیر انوار النجف. انہوں نے کمال کر دیا ہے. علم کے جن کا یتیم فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. وہ فرماتے ہیں یا اللہ، انہوں نے بڑی کمال بات کی اور خود ہی جواب دیا. فرماتے ہیں یا اللہ تو احسان کوٹ کر رہا ہے ابو طالب کے ذریعے، خدیجہ کے ذریعے. یہ جو کتاب ہے قرآن،
یہ سیرت مصطفیٰ کی نہیں، مشن مصطفیٰ کی کتاب ہے۔ یا اللہ تمہیں احسان ہی جتانے ہیں نا، تو وہ احسان یاد دلا جو سوائے ذات مصطفیٰ کے کسی پہ ہوئے ہی نہ ہو۔ یا اللہ تو کہے اے حبیب ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا، کلی کائنات میں سوائے ذات مصطفیٰ کے کوئی نہیں۔ کہ اے حبیب ہم نے آپ کو صاحب قرآن بنا دیا، صاحب فرقان بنا دیا، سوائے ذات مصطفیٰ کے کسی پہ قرآن اترا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی دوستان؟ یعنی وہ احسان جو صرف ذات مصطفیٰ پر ہو۔ پروردگار فرما رہا ہے آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو ہر یتیم کا سہارا ہے۔ کیا کوئی دنیا میں ایسا بھی یتیم ہے جسے اللہ کا سہارا نہیں؟ یہ جتنے یتیم پل رہے ہیں اللہ کے سہارے پہ پل رہے ہیں۔ اے حبیب آپ بے مال تھے، ہم نے آپ کو صاحب مال کر دیا۔ یہ ہر فقیر کو غنی کون کر رہا؟ ہر بے سہارا کو مالدار کون بنا رہا؟ یقیناً پروردگار بنا رہا۔ تو پروردگار تمہیں وہ احسان یاد دلا جو ذات مصطفیٰ سے مخصوص ہو، اور وہ سیرت کی کتاب میں آنے چاہیے۔ تو مشن کی کتاب میں احسان وہ یاد دلا رہا ہے جو پورے زمانے پہ تو نے کر رکھا۔ ہر یتیم کا سہارا تو ہے، ہر بے مال کو مال تو دیتا ہے۔ تو یا اللہ تو مشن کی کتاب میں وہ احسان کیوں کوٹ کر رہا ہے جو سارے زمانے پر ہے؟ تو پھر یہ دو احسان ہی کیوں یاد دلائے؟ کیا حسین جواب دیا، خدا کی قسم ان کی امانت سمجھ کے پیش کرو۔ آپ جانے اور عارف کے یہ جملے جانے، وہ فرماتے ہیں یقیناً پروردگار فرمائے گا میں جانتا ہوں انکار عظمت مصطفیٰ کا نہیں ابو طالب کا ہونا ہے۔ دنیا نے مصطفیٰ سے نہیں خدیجہ سے بیر رکھنا ہے۔ میں اسی لیے مشن کی کتاب میں یہ احسان لکھ رہا ہوں تاکہ صبح قیامت تک قاری جب قرآن پڑھے ابو طالب بھی نظر سے گزرے، خدیجہ بھی نظر سے گزرے۔ صبح قیامت تک امت میں کوئی خدیجہ اور ابو طالب کا نمک حرام پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ صبح قیامت تک کوئی ان دونوں کا نمک حرام پیدا نہیں۔ لہٰذا پروردگار ان کا احسان دیتا ہے، اور یہ ذات دے کر وہ کہتا کیا؟ سمجھیے لطف آ جائے اگر بات فرماتے ہیں قل حبیب ان سے کہہ دے۔ دیکھیں مقصد کیا ہے حبیب دینے کا؟ پروردگار وہ کوٹ کا ہے قل حبیب ان سے کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ حبیب ان سے کہہ دے اگر مجھ اللہ سے پیار ہے تو اتباع کرو میرے مصطفیٰ کا۔ وہ جو ہے صاحبان عزیز، میں آگے بیٹھے ہوئے دوستوں سے توجہ چاہوں، اگر محبت ہے مجھ اللہ سے تو اتباع کرو مصطفیٰ کا۔ دیکھیں خدا جانتا ہے دنیا نے عقیدے کیسے کیسے ڈیزائن کرنے ہیں۔ توجہ ہے جی، کتنی وضاحت ہے اس کی بات میں۔ حبیب ان سے کہہ دے کہ اگر تمہیں مجھ اللہ سے پیار ہے تو اتباع کرنا ہے مصطفیٰ کا۔ ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ ہو، تم نے مجھ سے کیا پیار کرنا ہے؟ تم مصطفیٰ کو جھکو، میں خدا تم سے پیار کرنے لگا۔ یحببکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ توجہ ہے دوستان عزیز، ذرا دیکھیے گا خدا کا کتنا حسین تعلق ہے مصطفیٰ کے ساتھ۔ اچھا اب چونکہ صاحبان فہم بیٹھے، بزرگ بیٹھے ہیں، مجلس سے سننے کی عادت ہے، آغاز کہاں سے کیا؟ قل حبیب ان سے کہہ دے۔ پوری محبت سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کسی مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہو، یہ جہاں کہیں قرآن میں لفظ قل آیا ہے، جہاں کہیں، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ سیدھا امر ہے نا، کہہ دیجئے، ہستی بڑی ہو تو فرما دیجئے، قل کہہ دیجئے۔ مگر قل عالم اسلام کے ترجمے اٹھائیں اپنے مکتب سمیت، جہاں کہیں لفظ قل ہے نا حضور اس کے نیچے آپ کو پورے عالم اسلام میں ایک ہی ذات ملے گی۔ جہاں کہیں لفظ آئے گا نا قل، نیچے لکھا ہوگا اے حبیب ان سے فرما دیجئے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، ہر کسی نے ذات مصطفیٰ ترجمے میں لکھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مکتب ترجمہ شیعوں کا ہے تو قل کے نیچے کسی نے امام کا نام لکھ دیا، دوستان سواد اعظم کا ہے تو انہوں نے اپنے کسی امام فقہ کا، کسی محدث کا، کسی صحابی کا، تابعی تبع تابعی کا، نہیں، جہاں کہیں لفظ قل قرآن میں ہے
اس کل کے نیچے ترجمہ حبیب کبریا. البتہ چونکہ ہر مکتب کا ذوق ہے نا تو ترجمے کا انداز بتا دے گا کہ مکتب کا ذوق کیا ہے. کل کوئی نیچے لکھے گا اے حبیب فرما دیجئے، کوئی اے طٰہٰ، اے یاسین، کوئی لکھ دے گا اے محمد ان سے کہہ دیجئے. لفظ بدلے گا، شخصیت نہیں بدلے گی، کردار نہیں بدلے گا. حضور پوری توجہ چاہوں گا، یعنی لفظ کل کا معنی کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے پوری امت کا اتفاق ہے. قرآن میں جہاں لفظ کل آ جائے خدا مصطفیٰ سے مخاطب ہے. توجہ ہے دوستان عزیز، اگر یہ بات پہنچی ہے تو اس کے سر پر مجھے کوئی بڑی بات عرض کرنی ہے. کل کا معنی کیا ہے؟ حبیب. یہ آج بھی جب آپ قرآن کھولتے ہیں کئی آیتوں اور سوروں سے پہلے لفظ کل ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں جی؟ نیچے ترجمے میں کیا لکھا ہے؟ اے میرے حبیب ان سے کہہ دے. ایسا ہی ہے نا جی؟ یہ جتنی آیتوں میں لفظ قل ہے یہ متروک تو نہیں ہو گئی، یہ منسوخ تو نہیں ہو گئی. اس کا مطلب ہے یہ قرآن کی آیتیں آج بھی ویلڈ ہیں، آج بھی جائز ہیں. تعجب کی بات ہے، آج بھی قرآن کھولو تو خدا فرما رہا ہے اے محمد ان سے کہہ دے. دنیا نے تو کہا فوت ہو گئے. توجہ ہے دوستان کی، میرے ساتھ ہے کہ نہیں آپ دوستان کی؟ توجہ ہے دوستان کی، دنیا نے تو بتایا فوت ہو گئے. قرآن کھولو، قرآن تو جگہ جگہ کہہ رہے ہے محمد تو ان سے کہہ دے. اگر بات پہنچے تو عرض کروں تو کم از کم ماننا پڑے گا نا، محمد بن عبداللہ ہو یا نہ ہو، محمد رسول اللہ ہو یا نہ ہو، کوئی تو زمانے میں محمد موجود ہے جسے آج بھی قرآن مخاطب کر کے کہہ رہا ہے محمد. صلی علی محمد سلامت رہی. آج بھی قرآن وقت کے محمد کو حکم دے رہا. کل اچھا کمال یہ دیکھیے، آپ نے اتنی محبت فرمائی تو اگلی بات میں تو جو دوستان نہیں شامل وہ بھی یقین جشن میں شامل ہو جائیں گے. کمال دیکھیے، قل اے حبیب ان سے کہہ دے. یہ کہلوا کون رہا؟ علی کل شیء قدیر. یا اللہ تو چاہے تو پتھر بول پڑتے، تو چاہے تو درخت سے صدائیں آنے لگتی ہیں. یا اللہ تو بیچ میں کسی کو رکھتے کیوں ہے؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو جاتا؟ خدا کے کہنے پہ پتھر بولتے ہیں کہ نہیں؟ بولتے ہیں نہیں؟ لوگ نا ہاتھوں میں پتھر چھپا کے لاتے تھے. آپ واقعی اللہ کے نبی؟ اچھا بتائیے میرے ہاتھ میں کیا؟ اچھا چاہے یہ نہیں جانتے تھے جس سے پوچھ رہے ہیں نا وہ علی کا بھی مولا ہے. وہ جو ہے دوستان ایسے وہ بھی علی کے مولا تھے. رسول فرماتے تھے جاہل مجھ سے جو پوچھ ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جو تیرے ہاتھ میں ہے اس سے پوچھ میں کون ہوں. توجہ ہے جی، پتھر بول پڑتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ. ایسا ہوتا تھا پتھر. میں کہتا ہوں یا اللہ تو کیوں، تجھے کس وقت، تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا؟ حضور اگر بات پہنچے، بات عقیدے کی ہے، پہنچنی چاہیے. یقیناً پروردگار فرمائے گا میں ایک لفظ قل لگا کے دنیا کو وسیلے کی تمیز سکھا رہا. جب میں علی کل شیء قدیر ہو کے تم تک محمد کے ذریعے آتا ہوں تو تم بے بس ہو کے کہاں ڈائریکٹ چلے آ رہے ہو. جو ہے دوستان عزیز، ایک لفظ ہے مگر وسیلے کی تمیز سکھانی. کہہ کیا رہا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. ابھی ان سے کہتے اگر کچھ اللہ سے پیار ہے تو کیا کرو؟ اتباع مصطفیٰ کرو. یحببکم اللہ. ہوگا کیا؟ میں اللہ تم سے پیار کرنے لگوں. حکم ہمیں کس بات کا ہے؟ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ کا تو ہمیں حکم کس بات کا ہے؟ ہمیں اتباع مصطفیٰ کا حکم ہے. اتباع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جا کر علماء سے پوچھیں. پیروی کرنا، نقش قدم پہ چلنا، فوٹ سٹیپس کو فالو کرنا، یعنی لوہے قدم پہ چلنا، نقش قدم کے پیچھے پیچھے چل، اسے کہتے ہیں اتباع.
پروردگار فرما رہا ہے حبیب ان سے کہ اللہ سے پیار ہے نا تو تیرا اتباع کریں، پیروی. اب یہ بات تھوڑی سی بلند ہے مگر بلند فکریں بیٹھی ہیں، پہنچنی چاہیے، ضائع نہیں ہونی چاہیے. توجہ ہے، جو صرف غور کر رہے ہیں وہ بھی میری بات کو پوری طرح سمجھیں. اتباع، پیروی، دو الفاظ آئے ہیں قرآن میں پیروی کے معنی میں، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. اطاعت بھی سن رکھا ہے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اطاعت کرو. دونوں کا معنی ایک ہی ہے، پیروی کرنا، پیچھے چلنا، فالو کرنا. مگر پورا قرآن اٹھا کر پڑھیں، اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، پورے قرآن میں کہیں اپنے اتباع کا حکم نہیں ہے. بات بڑی لطیف ہے، اگر پہنچے تو جن تک پہنچے گا اس کو وہ ضرور ساتھ دیں. اللہ نے اپنے اتباع کا حکم پورے قرآن میں نہیں، اطاعت کا حکم دیا. جگہ جگہ آپ کو قرآن میں ملے گا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. اس نے پورے قرآن میں کہیں اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا. جب اتباع کی بات آئی کہ مجھ سے پیار ہے میرے مصطفیٰ کا اتباع کرو. وجہ معنی ایک ہے مگر الفاظ دو ہیں، اطاعت، اتباع. مصطفیٰ کی اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے. اللہ کی صرف اطاعت ہے، اتباع نہیں ہے. علماء تفسیر نے فرق لکھا اور اسی سے ایک لطف کا اور فضائل کا پہلو ہے، آپ کو وہاں تک پہنچانا ہے. انہوں نے لکھا اطاعت کا تعلق ہے قول کے ساتھ، اتباع کا تعلق ہے فعل کے ساتھ. توجہ ہے دوستان عزیز، یعنی اطاعت کے لیے فقط قول ہو کافی ہے، اتباع کے لیے سیرت مجسم ہونی چاہیے. توجہ ہے دوستان عزیز، یعنی ایک پریکٹیکل سیرت، عملی کردار. خدا کا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ سیرت ہونے کے لیے جسم شرط ہے اور جسم اللہ کے لیے عیب ہے. چونکہ اس کا جسم نہیں تھا، اس نے اپنی اطاعت کا حکم تو دیا، کہیں اتباع کا حکم نہیں دیا. مصطفیٰ ہے مجسم سیرت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مصطفیٰ ہے اسوائے حسنہ، کہا مصطفیٰ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنا ہے. یعنی مجھ سے خالی قول لے لو، کلام لے لو، مگر اس کا قول بھی ماننا ہے، اس کے عمل پہ بھی چلنا ہے. توجہ ہے جی. اب وہ کہہ رہا تھا یہاں اللہ نے اپنا کلام اتارنا شروع کیا. اب کتنا عرصہ کلام اترا ہے؟ 23 سال. ایسے ہی ہے نا، 23 سال. 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ، 23 سال. اب 23 سال بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک 23 سال بعد قرآن کامل ہو. تو خالی قرآن کامل ہو نہیں، یہ فقط قرآن نہیں بڑھ رہا تھا آگے آیتیں اترنے سے، کردار مصطفیٰ بھی تو آگے بڑھ رہا تھا. حضور اگر بات پہنچے لطف آئے گا. ایک ایک آیت بھی دے رہے تھے، اس پہ عمل کر کے بھی دکھا رہے تھے. ایک ایک سورہ دیا، اس پر عمل کیا. 23 سال لگے مصطفیٰ کو. اب 23 سال بعد ایک نہیں دو چیزیں کامل ہوئی ہیں، ایک قرآن، ایک کردار محمد. تو اب اللہ تو فقط کلام دے سمجھ آتا ہے، اس کا تو تھا ہی صرف کلام. مصطفیٰ پہ لازم تھا نا جاتے ہوئے ایک نہیں دو چیزیں دے کر جائے، اپنا کلام بھی کردار بھی. لہٰذا فرمایا ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں، کلام کے طور پہ قرآن لے لو، کردار کے طور پہ آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سلام. مصطفیٰ پریکٹیکل سیرت کا نام ہے، مجسم کردار کا نام ہے. چلے جشن ہے نا تھوڑا سا غیر روایتی، تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں. توجہ ہے دوستو، بہت سارے چہروں پہ مجھے تھکاوٹ نظر آ رہی ہے، مگر آپ ساتھ دیں گے نا. آپ اگر حوصلہ نہیں کریں گے تو ہمیں غیر روایتی انداز سے پڑھنے کی ہمت نہیں. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. توجہ ہے دوستان، مصطفیٰ کیا ہے؟ عملی کردار، سیرت. اللہ نے نا انسان کو ڈیزائن ہی ایسے کیا، انسان محتاج اسوہ ہوتا ہے.
بات تھوڑی سی گہری کرنی ہے، صاحبان فکر سے مجھے پوری توجہ، جنہیں سمجھ آئے گا مسئلہ بہت ضرور ہے۔ میں الفاظ بدل کے عرض کروں، یہ نا قانون محاکات ہے، جو اگر کوئی طالب علم بیٹھا ہوا ہے نہیں بیٹھا، وہ جانتے ہیں کہ میں کس بحث کو میں کیا بنا کر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ قانون محاکات کہ انسان تباً نقال واقعہ ہو، انسان تباً نقال، یہ دیکھتا ہے متاثر ہوتا ہے، جس سے متاثر ہوتا ہے نا اسے دل میں بسا دیتا ہے، جسے دل میں بساتا ہے ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ چلیے اس بات کو سمجھ لیں، ہمارے یہاں تو نا محاورے ہیں، دوسرے کا منہ لال دیکھنا اپنا منہ لال کرنا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان تباً نقال واقعہ ہو، خام خام کسی کو دیکھ۔ اچھا چل میں بات کو، چونکہ جوان مجھے نظر آ رہے ہیں اور میرے تو مخاطب بھی جوان بزرگوں سے تو دعا دیں گی، بات کو سمجھے، جو چیز بھی فطری ہونا نیچر سے تعلق رکھتی ہے، اسے سب سے اچھا یہ کارپوریٹ ورلڈ سمجھتا ہے، سوداگر سمجھتے ہیں جنہوں نے بیچنی ہوتی ہیں چیزیں۔ میں آپ کو سادی سی مثال دے دوں، آپ دیکھیں ہمیں جو ایڈورٹائزمنٹ دکھائی جاتی ہیں مشہوریاں، ہمیں ایک ٹی وی دکھایا ہے، اب ٹی وی بیچنا ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے مشہوری یہاں سے شروع ہو کے ٹی وی ہو، ساتھ میں اس کے فیچر لکھے ہوں، اس کی قیمت لکھی ہو، سائز لکھا ہو، بس اتنا ہی ہونا چاہیے۔ مگر وہ کوئی پروڈکٹ بیچنی ہونا، اے سی بیچنا ہے، فریج بیچنا ہے، ٹی وی بیچنا ہے، وہ پہلے آپ کو ایک شاندار سا گھر دکھائیں، ایک سجا ہوا لیونگ روم ہوگا، بہترین سے صوفے پڑے ہوں گے، کوئی بہترین سی مخلوق بھی موجود ہوگی، تو جو ہے دوستان عزیز، پھر وہ لے کر آئیں گے اس اصل آئٹم پر جو بیچنی تھی اور دکھائیں گے وہ کتنی خوبصورت وہاں پہ وہ چیز لگ رہی ہے۔ اب نہ آپ کو ضرورت تھی، اچھا بھلا گزارا ہو رہا تھا، مگر آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے ادھار پکڑا، آپ نے آپ کو سٹریچ کیا، آپ نے زبردستی اپنے خرچے ادھر ادھر سے نکال کے جا کے آپ لے کر آئیں، لا کے اپنے گھر میں لگائیں گے، نہ گھر ویسا لگے گا نہ گھر والے ویسے لگے گا، جو ہے اگلے بیچ کے نکل گئے، کیوں؟ انہیں پتہ ہے یہ تباً نقال ہے، اسے اگر بیچنا ہے نا کچھ تو اس کی اس حص سے فائدہ اٹھاؤ، توجہ ہے دوستان عزیز، یہ انسان کی نیچر۔ آپ نے دیکھا، اچھا نیچر کو پرفیکشن میں دیکھنا ہونا تو بچوں میں دیکھیں، تو بچے ہوتے ہیں نا، بچے اپنا آپ چھپاتے نہیں، آپ دیکھیں بچے اگر اپنا کوئی فیوریٹ کارٹون یا مووی، اپنا کوئی فیوریٹ کردار دیکھیں نا، تھوڑی دیر بعد آپ بچوں کو دیکھیں، بچوں الٹی سیدھی حرکتیں کرتا نظر آئے، وہی کر رہا ہوگا جو اس کا ہیرو کر رہا تھا۔ اچھا کمال دیکھیں، ایسے میں آپ اس بچے سے پوچھیں گے نا بیٹا آپ کون ہو، وہ اپنا نام نہیں دے گا، جن کے بچے ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں میں کیا بتا رہا ہوں، توجہ ہے، کیونکہ وہ اچھے خاصے بچے کچھ ہیں، توجہ ہے، بچے کرتے کیا، اچھا ایسے میں پوچھیں بیٹا آپ کون ہو، وہ اپنے ہیرو کا نام لے گا جو اس کے ذہن پہ چھایا ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا بڑوں بھی نا، بڑوں کے ذہن میں فلم چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ بڑوں کو اپنے جذبات چھپانے آ جاتے ہیں، بچوں سے چھپائے نہیں جاتے، وہ برملا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں معصوم نے فرمایا حکمت کی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے، ویسے یہ بچے بھی جو ہوتے ہیں نا سادگی میں بڑے بڑے درس دے دیتے ہیں، بچے تو پتہ نہیں کتنے گدھے گھوڑے کارٹونوں میں دیکھتے ہیں، پر بننے کی وہی کوشش کرتے ہیں جو بطور انسان کمال پہ ہو۔ اللہ جانے میری بات پہنچی کہ نہیں دوستو، بچے سادگی میں درس دیتے ہیں، ہر گدھے کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بطور انسان با کمال ہو ویسا بننا چاہتے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیے نا، دیکھیں میں یہ آپ سے میں لے کر جانا مصطفیٰ اسوہ، میں یہ آپ سے مذہبی بات نہیں کر رہا، یہ اس لیے مذہبی ہے کہ یہ فطری ہے اور فطرت عین اسلام، نہیں تو میں آپ سے غیر مذہبی بات کر رہا ہوں۔ چلیں کرکٹ ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے، میں ساتھی سے بتا دوں گا مگر دیکھیں بات ریلیٹ کیسے ہوتی ہے، بتانے جا رہا ہوں کہ میں آپ سے فطری بات کر رہا ہوں۔ کئی سال پہلے نا ہندوستان پاکستان کا میچ تھا، دونوں طرف کے لیجنڈ کرکٹرز بیٹھے ہوئے، موقع کی مثال دے رہا ہوں، جو ہماری طرف سے تھے اب وہ ایک بڑے نامور سیاستدان ہیں، اس وقت بہرحال اتنے نامور نہیں تھے، اور دوسری طرف سے وہ بھی ایک بہت بڑے کرکٹنگ لیجنڈ تھے، تو وہ سب ان سے سوال کرنے لگے کہ حضور کیا معاملہ ہے، آپ کے ملک میں آپ کی ٹیم میں بولرز بڑے شاندار آتے ہیں،
بیٹسمین کام کے نہیں آتے. ہمارے یہاں بیٹسمین بڑے باکمال آتے ہیں, بولرز اتنے شاندار پیدا نہیں ہوتے. وجہ کیا؟ لیکن معصوم نے فرمایا حکمت کی بات مومن کی ہے, جہاں سے ملے لے لو. جو جواب دیا دیکھیں اس سے سارا نتیجہ نکلنے جا رہا. انہوں نے کتنی زبردست بات کی. انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے, آپ کے ہاں اس کھیل کے جو ہیرو ہیں نا وہ بیٹسمین ہیں, ہمارے ہاں جو اس کھیل کے ہیرو ہیں وہ بولنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. لہٰذا جتنے بچے نیچے سکولوں کالجوں میں اوپر آ رہے ہیں وہ اپنے اپنے ہیرو کو دیکھ رہے ہیں. لہٰذا جیسا ہیرو ہے ویسے بنتے جا رہے ہیں. توجہ ہے دوستو, اس کا مطلب ہے یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ فطرت انسانی ہے. اسے جیسا بنانا ہو ویسا بنا کے دے دو. اللہ جانے میری بات پہنچی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے جی, یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے جیسا بنانا ہو ویسا بنا کے دے دیا جائے, تو خود بخود یہ ویسے بننے لگتا ہے. تو اگر انسان یہ فطرت جانتا ہے تو خالق فطرت نہیں جانتا ہوگا. خالق فطرت جانتا تھا, اس کا تھیوری سے گزارا نہیں ہوگا. میں نے اسے جیسا بنانا ہے ویسا اسے بنا کے دینا ہوگا. دوستو میرے ساتھ ہو کے نہیں ہے؟ چلے میں دیکھیں لطف آئے اگر بات پہنچے تو. اب اس میں جشن ہے اگر بات پہنچے. جیسے ہیرو ہوں گے ویسی قوم بنے گی, جیسے ہیرو ہوں گے ویسی قوم بنے گی. دنیا کو تعجب نہیں ہوتا 1400 سال میں ہمارے مکتب میں ایک سے بڑا ایک عالم دین پیدا ہوا, کبھی کوئی دہشت گرد پیدا نہیں ہوا. توجہ ہے دوستانے, اور ہمارا مخالف ایک سے بڑا ایک دہشت گرد, کبھی عالم نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ جیسے ہیرو ہوں گے ویسی قوم بنے گی. جس قوم کے ہیرو تاریخ کے بدماش وہاں آج بھی دہشت گرد, اور جس قوم کا ہیرو باب مدینہ العلم وہاں آج بھی علماء پیدا ہو. جو ہے دوستان عزیز, لہٰذا یہ تقاضۂ فطرت تھا. اسی لیے اللہ نے مصطفیٰ کو بنا کے سامنے دے دیا. اسے دیکھتے چلے جاؤ, اس کے قالب میں ڈھلتے چلے جاؤ. توجہ ہے دوستان عزیز, اللہ نے ہم سے تقاضۂ اتباع مصطفیٰ کیا, اس نے بنا کے وہ کامل کی. اور یہ کمال ہے اس کے بنانے میں اور ہمارے بنانے میں. ہم لے تو آئے, مشہوری دیکھی متاثر ہو گئے, لے تو آئے, اور ہمیں یہ کہہ کے بدبختوں نے بیچا کہ بڑا باکمال ہے. ہم نے خرچہ بھی کیا, لا کے لگایا بھی, اگلے سال نیا ماڈل آ, بدبخت کمپنی بھی وہی. توجہ ہے, اتنا مہنگا سیل فون خریدا, اللہ جانے کہاں کہاں سے پیسے جوڑ کے ابھی استعمال کیے 6 مہینے نہیں ہوئے تھے. وہی کمپنی جس نے کہا تھا یہ تو پرفیکٹ ہے, انہوں نے ایک دوسرا سامنے کر دیا, صاحب یہ نہیں یہ پرفیکٹ ہے. توجہ ہے جی, اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. توجہ ہے جی. اچھا, یہ جب بھی انسان ایک نیا ماڈل لاتا ہے, کسی شے کا نیا ماڈل آتا ہے, یہ کس بات کی دلیل ہوتا ہے؟ یہ انسان کی پرفیکشن کی دلیل نہیں ہوتا, یہ اس کے ناقص ہونے کی دلیل ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے اس نے اب تک یہ بھی نہیں بنایا تھا. توجہ ہے جی. یاد رکھیں انسان کا جیسے جیسے علم و فہم بڑھ رہا ہے نا, یہ اس کے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے, اس کے عرفان جہالت کی دلیل ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. اسی لیے معصوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا سے کہ عرفان علم کیا ہے؟ فرمایا کلمہ لا ادری, یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا, یہی عارف ہونے کی دلیل. یعنی جو یہ دعویٰ علم کرے یہ جہالت ہے, جو اقرار جہالت کرے یہی تو اصل میں علم ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. تو انسان بناتا ہے مگر اگلے سال نیا ماڈل لا کے, توجہ چاہوں گا, یہ بتا دیتا ہے میرا بنایا ناقص تھا,
وہ کہتا ہے میں احسن الخالقین ہوں. اس نے پہلا محمد بنا کے دعویٰ کر دیا. کیوں؟ اب مجھے اس سے پرفیکٹ نہیں بنانا، اب جو بناؤں گا وہ بھی وقت کا محمد ہی بناؤں گا. جو پہلی مرتبہ محمد بنائے اسے خالق اکبر کہتا ہے. اچھا بس ایک بات اور آپ کی زحمت تمام. دوسری جگہ کتنا حسین لفظ استعمال ہے. ایک جگہ فرمایا لقد من اللہ، دوسری جگہ جو آپ سننے کے عادی ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم، وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا. اب بات مصطفیٰ کی ہے تو میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا. اب میں نے غیر معروف آیت نہیں پڑھی، انتہائی معروف آیت پڑھی ہے، یہ آپ کے ذہنوں میں ہے. وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا. یہ کس کا تعارف پروردگار کا ہے؟ یہ کس کا تعارف ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کا؟ نہیں، مصطفیٰ کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی. سارا زمانہ جانتا تھا یہ صادق بھی ہے امین بھی ہے. میں نے کورس کی کتابوں میں پڑھا تھا مصطفیٰ کو 2 حسین لقب ملے. پوری توجہ، 2 حسین لقب مصطفیٰ کو ملے، صادق امین. دونوں مشرکوں نے دیے. مسلمان نے تو اپنے جیسے ہی سمجھا. اللہ جانے میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. توجہ ہے دوستان ایسی. 2 حسین لقب ملے، صادق امین. دونوں کافروں نے دیے تھے. سارا زمانہ جانتا تھا یہ صادق ہے امین ہے. اس نے 40 سال کردار منوا کے کہا هو الذی، وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا. یہ مصطفیٰ کا نہیں، مصطفیٰ پہ رکھ کے اپنا آپ کا تعارف کروا رہا. اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے جی. یہ 40 سال کردار مصطفیٰ منوا کے اللہ مصطفیٰ پہ رکھ کے اپنی پہچان کروا رہا ہے. تم اسے تو پہچانتے ہو نا، صادق مانتے ہو، امین مانتے ہو. پہچانو میں وہ خالق ہوں جس کی یہ مخلوق ہے. سوچو جس کی مخلوق کتنی بے عیب ہے، وہ خالق اکبر کتنا باکمال ہو. پروردگار فرما رہا پہچانو میں وہ ہوں جس نے اسے مبعوث کیا. یعنی مصطفیٰ کوئی پہچان نہیں ہو رہی، مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ اپنی پہچان کروا رہا. چلیں ہم بات کا فکر بیٹھے ہیں اور بات کی قدر کرنے والے دوست ہیں. منطق کا قانون ہے خالق ہمیشہ اپنی مخلوق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. توجہ ہے جنہیں سننے کی عادت ہے. توجہ ہے خالق ہمیشہ مخلوق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. خالق سے مل کے بھی نہیں خالق پہچانا جاتا. میں نہ جانتا ہوں باقر صاحب کو، میں نہ طاہر صاحب کو جانتا ہوں. میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، انہیں دیکھ بھی رہا ہوں. ہو سکتا ہے انہیں ہاتھ مسافہ کروں، چھوں، گلے سے لگاؤں، مجھے نہیں پتا چلے گا ان کی عظمت کیا. آپ 7 سمندر پار ان کی کتاب کھول کر بیٹھ جائیں. جیسے اب کتاب کیا ہے؟ مجازی معنوں میں ان کی مخلوق. شاعر ہے نا تو شعر ان کی مخلوق. یہ تقریر میری مجازی معنوں میں مخلوق ہے، میں اس کا خالق ہوں. یہ اپنے اشعار کے خالق ہے. میں خالق کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا چلے گا عظمت کیا. آپ مخلوق سے آشنا ہوتے چلے جائیں گے، خالق کی عظمت کو پہنچتے چلے جائیں گے. میں مصور کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں مصور کو چھو بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، مجھے کیا پتا اس کی عظمت کیا ہے. آپ اس کا شاہکار اٹھائیں، اس کی تصویر، آپ تصویر پہ غور کرتے چلے جائیں، خالق کی عظمت کو پہچانتے چلے جائیں. توجہ ہے دوستان، اس کا مطلب ہے خالق جنہیں شوق ہے نا کہ ہم نے میٹنگ کرنی ہے، وہ تسلی رکھیں اللہ سے مل کے بھی نہیں اللہ سمجھ میں آنا. مصطفیٰ کے قدموں میں گرو، تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے. جو ہے دوستان مصطفیٰ اللہ کی پہچان بنے گا. خالق سے مل کے کیسے سمجھ آئے گا خالق کتنا بات. اچھا مگر ایک مسئلہ، یہ بات سمجھ آ گئی تو اگلی بات زیادہ حسین ہے. حضور ایک اور قانون بھی، خالق ہمیشہ مخلوق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے.
مگر خالق کبھی مخلوق کے ذریعے کاملاً سمجھ نہیں آتا. آپ نے بڑی حسین تصویر دیکھی، اب آپ رنگوں کا امتزاج دیکھ کر بتا سکتے ہیں بہت بڑا بھائی مصور بہت بڑا، یہ تصور اس نے پیش کیا ہے، یہ رنگ اس نے اس لیے پیش کیے ہیں، اس کے پیچھے تھیم یہ ہے. اگر مذہب کا ٹچ ہوا تو آپ شاید تصویر دیکھ کر بتا دیں کہ اس کے خالق کا عقیدہ کیا ہے، مذہب کیا ہے. کتنا کچھ پوچھ گیا تو آپ اس سے ملے نہیں، سوال جواب ہوا نہیں، مخلوق کے ذریعے خالق کا عقیدہ پتا چل گیا. اچھا اتنا کچھ پتا چل گیا، ہو سکتا ہے آپ یہی نہ بتا سکیں جس نے اتنی خوبصورت تصویر بنائی خود بھی خوبصورت ہے کہ نہیں. بعض فلکوں میں اشعار پڑھ کے، ناول پڑھ کے، تصویر دیکھ کر آپ اس کے خالق کے بارے شاید یہ نہ بتا سکیں مرد ہے یا عورت ہے. تعجب کی بات ہے، حضور سمجھے نا بات کو. پہچاننے پہ آئے تو جنس نہ پہچان سکے، نہ پہچاننے پہ آئے تو جنس نہیں پتا چلی، اور پہچاننے پہ پتا لگا تو مذہب بھی پہچان لیا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ بھئی پہچاننے پر آئے تو عقیدے کی گہرائی میں اتر گئے، اور اگر نہیں پہچانا تو ظاہر نہیں پہچانا. وجہ یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ کیونکہ مخلوق کے ذریعے خالق پہچاننے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کا پتہ چلا جب بھی مخلوق کے ذریعے خالق کی پہچان ہوگی، پہچان تو ہوگی مگر کامل نہیں ہوگی. مگر حضور شاعر پہچاننا، مصور پہچاننا، مورخ پہچاننا مسئلہ نہیں ہے. اندازہ غلط بھی ہو گیا تو فرق نہیں پڑتا، مگر اگر خالق کے حقیقی ہو تو غلط اندازہ شرک کی سرحد کے پار لے جائے گا. تو اب عذر لطف اس پر لازم تھا نا، کوئی تو ایسی مخلوق بنائے جسے دیکھ کر اس پہ اندازے نہ جائیں، جسے دیکھو تو اس پہ یقین ہو جائے. جو مسکرائے تو پتا چلے خالق راضی ہو رہا ہے، جو ناراحت ہو تو پتا چلے خالق ناراض ہو رہا ہے. جو ایسی کامل مخلوق بنائی اسے محمد و آل محمد. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ کامل مصطفیٰ بنایا کہ جس کے ذریعے اس پر اندازے نہیں جائیں گے، یقین چلا جائے گا. اب دوستو میں بالکل آخر میں بات کو لے کر آ رہا ہوں، اور اب جہاں لے کر جانا نا، اس کے بعد مجھ سے کوئی اب مجھے آپ سے خطیبانہ توجہ نہیں چاہیے. آپ جانیں اور یہ بات جانیں، مصطفیٰ وہ ہے جس پہ رکھ کے اس نے اپنی پہچان کرائی زمانے کو. 40 سال جس کا کردار منوا کے جب زمانہ چھک گیا یہ کہہ کے یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، پھر اس نے اس پہ رکھ کے اپنا تعارف کروایا. هو الذی، وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا تھا. اسے دیکھو مجھے پہچانو. جس کی مخلوق اتنی بے عیب ہے وہ خالق کتنا باکمال ہوگا. خدا کی قسم وہی ہستی بیٹھی تھی. پوچھا گیا یا اللہ بیٹھا کون ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ تو وعدوہا. اللہ اکبر، سلامت رہیے جاوید. توجہ ہے دوستانے. پوچھا یا اللہ بیٹھا کون ہے؟ فرمایا بیٹھی تو فاطمہ ہے اور ان کے بابا. اللہ نے نام بھی نہیں لیا، اور فرمایا آپ دوستوں نے اللہ نے نام بھی نہیں لیا، فرمایا اور ان کے بابا. یہ کہہ کے خدا آگے بڑھ گیا. یہ وہ ہستی بیٹھی تھی جس پہ رکھ کے اس نے اپنا آپ متعارف کروایا تھا. یہ وہ خدا کی قسم سوائے خدا کے کوئی ایسے تعارف کرواتا توہین رسالت کا الزام لگ جاتا. مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات بیٹھی تھی، اول ما خلق اللہ نوری بیٹھا تھا، وہ ہستی بیٹھی تھی. یا اللہ کون بیٹھا ہے؟ فرمایا بیٹھی تو فاطمہ. اللہ جانے میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. وہ ابوہا، اور ان کے بابا. نام بھی نہیں لیا، عہدہ بھی نہیں، شخصیت بھی نہیں. ان کے بابا. یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. حالانکہ وہ ہستی تھی جس پہ رکھ کے اس نے اپنا آپ متعارف کروایا. پھر آگے ان کے شوہر. وہ ہستی تھی نہ ہوتی نہ دین قائم ہوتا نہ چلتا.
ان کے بچے، یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا یہ وہ بچے تھے نہ ہوتے مصطفیٰ سمیت 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت غارت ہو جاتی۔ ایسا ہے کہ نہیں جی؟ عقیدہ یہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ بیٹھی تو فاطمہ، میں نے اسی پہ جشن ختم کرنا ہے، مگر خدا کی قسم معراج ہو جائے گی اگر بات پوچھی۔ فرمایا بیٹھی تو فاطمہ اور ان کے بابا۔ یا اللہ، تو نے کل انسانیت کے سامنے جب خود کو متعارف کروانا تھا، تو نے مرکز تعارف مصطفیٰ کو بنا دیا۔ یا اللہ، وہ ذات بیٹھی تھی، تو نے مرکز تعارف ہی بدل دیا۔ میں نے وہ جملہ نہیں کہنا جو آپ کا بچپن سے سنا ہوا، یاد رکھیے گا، جو آپ علماء سے سننے کے آتی ہیں، مجھے رشتوں کے تعلق سے وہ بات نہیں کرنی، پوری توجہ چاہوں گا۔ وجہ تخلیق کائنات، بیٹھی تو فاطمہ، یا اللہ یہ تیرے تعارف کی بنیاد کیوں بدل گئی؟ تیرا مرکز تعارف کیوں بدل گیا؟ تعارف کا سادہ سا اصول ہے، پوری دنیا میں یہی ہے، تعارف ہمیشہ معروف کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات پہنچ جائے، آپ اس طالب علم کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تعارف کا سمپل اصول یہ ہے، تعارف ہمیشہ معروف کے ذریعے۔ جب بھی پوچھا جائے فلاں کو جانتے نہیں جانتے، اچھا آپ اس کے آس پاس کے ریڈیس میں کوئی معروف تلاش کرتے ہیں، انہیں تو جانتے ہوگے، اس کے فلاں ہیں، ایسے ہی ہے نا جی۔ تعارف کا اصول یہ ہے کہ کسی معروف کے وسیلے سے کراؤ، اگر ان کو کوئی نہ جانتا ہو پھر تو سرے سے تعارف ہوگا ہی نہیں۔ اچھا کون کہاں معروف ہوتا ہے؟ کہیں نہ زمانے میں ہو، جہاں کا رہنے والا ہو وہاں معروف ہوتا ہے۔ کوئی کہیں معروف ہو یا نہ ہو، مجھے کوئٹہ میں کوئی جانے یا نہ جانے، لاہور گواہی دے دے گا۔ کوئی اور دنیا میں، امریکہ میں کہیں اور پہچانا جاؤں، برطانیہ میں پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ جو جہاں کا رہنے والا ہو وہ کم از کم اس جگہ پر معروف ہوتا ہے۔ یا اللہ تو نے کل انسانیت کے سامنے تعارف کروانا تھا، پوری توجہ، خدا کی قسم لطف آ جائے گا۔ یا اللہ تو نے مرکز تعارف مصطفیٰ کو بنایا۔ یا اللہ چادر میں کیا ہوا؟ وہاں مرکز تعارف کیوں بدل گیا؟ یقیناً پروردگار یہی فرمائے گا، پہچانو تعارف ہمیشہ معروف کے ذریعے ہوتا ہے۔ جہاں مصطفیٰ کو مرکز بنایا وہ انسانیت تھی جو مجھے بھول گئے تھے، اسے جانتے تھے، لہٰذا مصطفیٰ کو مرکز تعارف بنایا۔ اسے تو جانتے ہو نا، میں وہ ہوں جس نے اسے خلق کیا تھا، مگر چادر میں اہل زمین نے نہیں پوچھا تھا، اہل آسمان نے پوچھا۔ وَمَنْ تَحْتَ، فرمایا ہم فاطمہ تو جب اہل زمین میں مرکز بنایا تو مصطفیٰ کی ذات کو بنا لیا، جب اہل آسمان میں مرکز بنایا تو جناب زہرا کی ذات کو بنا۔ آگے سے جبرائیل نے یہ نہیں کہا وہ کون، جو جہاں کا رہنے والا ہو وہاں معروف ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا کیوں کہ مصطفیٰ زمین پہ نکاح کر دے، میں نے آسمان پہ زہرا کا نکاح کر دیا۔ حضور اللہ نے اپنی پہچان کا وسیلہ مصطفیٰ کو بنایا۔ چونکہ جشن صادقین ہے نا، میں ختم کر دیتا مگر ایک جملہ کم از کم بنتا ہے کہ میں صادق آل محمد کا بھی حصہ، نہیں تو شاید پھر لطف نہیں رہے گا، عنوان کامل نہیں ہوگا، وہ کہ حق کو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے 40 سال منوایا کیا؟ میں نے پہلے عرض کیا صادق منوایا، پھر کہا اب کرے بلاگے دی۔ اس کا مطلب ہے یہ سنت خدا ہے، وہ دین پھیلاتا ہی اس کے ذریعے ہے جسے صادق منوا لے۔ آپ تھک گئے ہیں، میں تمام کر دیتا ہوں مطلب توجہ ہے نہیں، کم از کم ایک جملہ تو مجھے عرض کرنے کا حق بن۔ اس کا مطلب یہ سنت توحید ہے، وہ جس سے دین نشر کرانا ہونا اسے پہلے صادق منواتا ہے۔ کیا جعفر اسد، بس اسے ایک لفظ میں لطف ہے، جائیے جا کر علماء سے پوچھیں، امام کا بڑا ہٹ کے نام ہے جعفر، زیادہ تر محمد نام ہے، علی نام ہے، باقی تو صفات ہیں، باقی ساری صفات ہیں، زین العابدین، سید الساجدین، سجاد، یہ باقر، رضا، کاظم، تقی، نقی، یہ سارے کیا ہیں؟
یہ صفات ہیں، ان میں سے کوئی معصوم کا نام نہیں ہے، مگر اس امام کا نام بڑا ہٹ کے ہے، جعفر۔ کیوں نام دیا؟ علماء سے پوچھئے گا، اسی جملے میں پورا لطف ہے امام صادق کی عظمت پہ۔ کیوں جعفر؟ معصوم نے فرمایا جنت کی مرکزی نہر کا نام جعفر ہے۔ آپ تھک گئے، میں چھوڑ دو، بس میں نے ایک جملہ پوری توجہ چاہوں گا۔ جنت کی مرکزی نہر کا نام جعفر ہے۔ یا اللہ، نہر کے نام پہ معصوم کا نام، نہر کا نام جعفر۔ اس پر میں نے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس بات پر غور کیا کہ ایک نہر، جنت کی نہر کے نام پر اس امام کا نام کیوں جعفر رکھا، ذاتی نام جعفر رکھ دیا، کیوں جنت کی نہر پہ؟ تھوڑا سا غور کیا تو حضور لطف کے باب کھل گئے۔ یہ تو جب اس امام کا کردار سامنے آیا تب پتا چلا کہ نہر کے نام پہ کیوں رکھا تھا۔ نہر کی صفت ہوتی ہے وہ کسی کو سیراب کرنے سے پہلے مسلک نہیں پوچھتی، مذہب نہیں پوچھتی، جتنی پیاس دیکھتی ہے اتنا سیراب کرتی ہے۔ امام کا کردار سامنے آیا تو پتہ چلا نہ مسلک پوچھا نہ مذہب پوچھا، علم کی پیاس دیکھی اور خیرات آل محمد کی۔ علی بن وشا کہتا ہے میں نے کوفہ میں 20 سال گزارے اور 20 سال میں نے 900 علمی حلقے دیکھے۔ علمی حلقے کا مطلب ہے استاد بیٹھے اور شاگرد سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے 20 سال میں 900 علمی حلقے کوفے کی مسجد میں دیکھے، جن میں سے ہر استاد سے میں نے اور کچھ نہیں اپنے شاگردوں کو ایک جملہ کہتے دیکھا، میرے پاس جو کچھ ہے یہ صدقہ جعفر صادق کا، یہ صدقہ جعفر صادق۔ دوستان عزیز، اللہ نے آپ کو صادقین کا ماننے والا بنایا۔ مصطفیٰ نے جو سب سے بڑی تبدیلی دنیا میں لائے وہ علم، جہالت کے اندھیروں کو علم سے بدل دیا۔ ایسا علم پھیلایا کہ آج اگر آپ سے پچھلا زمانہ یاد کرنا ہونا، لوگ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت، جو محمد کے بغیر ہونا وہ جاہلیت ہی ہوتا ہے، چاہے زمانہ ہو چاہے مسلک ہو۔ امام صادق نے کیا کیا؟ علم۔ آخری بات، رحمت تمام جشن جتنا پڑھنا تھا پڑھ دیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ مولا علی سے سوال ہوا، یا علی آپ کے گزشتہ آئندہ سارے دشمنوں کو قطار میں کھڑا کروں، آپ کے ہاتھ میں تلوار دوں، کس کی گردن سب سے پہلے جدا کریں گے؟ امام نے فرمایا میں سب سے پہلے جہالت کی گردن جدا کروں۔ جہالت ہم آل محمد کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یاد رکھنا علی بن، جہالت کا اور علی کا تعلق ہے، جہالت کا اور مکتب صادق کا آپس میں تعلق ہے۔ آپ کو امام صادقین کا، رسول خدا کا، مولا صادق کا واسطہ علم سے اپنی ذات کو منور کرے، یہی حق ہے۔ اللہ نے جو آپ کو ہستیاں عطا کی ہیں نا، اس پہ شکرانہ یہ بنتا ہے ان کے علوم سے استفادہ کیا جائے۔ معصوم نے فرمایا یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کی صحبت میں بیٹھو، اور کچھ نہ کرنا خس و خاشاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہمیں علوم آل محمد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا پروردگار، آج کی اس محفل کا جن دوستان نے جو انعقاد کیا ہے، جس انداز میں بھی اس میں حصہ لیا، پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبھی حاضر غیر حاضر کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرما۔ سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرما۔ سوائے ہمیں آل محمد کے کوئی ہم عطا نہ فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرما، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرما۔ اس مکتب آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسل میں جاری و ساری فرما۔